جی الحمدللہ اس وقت ہم 12ویں روزے کی افطاری کر چکے ہیں اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، پیارے پیارے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اتنی پیاری سی آپ نے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، آپ نے سر پہ تاج بھی پہنا ہوا ہے۔ نام تو بتائیے آپ دونوں، اپنا نام بتائیے۔ My name is Iraj Irfan. کیا نام ہے؟ Iraj. ارج عرفان، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ Muhammad Salah. محمد سالار۔ محمد سالار، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ تو آج کا دن کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ اچھا رہا؟ اور کیا کھا کے روزہ رکھا تھا آپ لوگوں نے؟ کیا کھایا تھا صبح ناشتے میں؟ پراٹھے کھائے تھے، چاول کھائے تھے، انڈے کھائے تھے، کیا کھایا تھا؟ Samosa. سموسا کھا کے روزہ رکھا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ سالار آپ نے کیا کھایا تھا؟ پکوڑا ہیں یا پراٹھا کھایا تھا؟ Paratha. پراٹھا، صحیح ہو گیا جی۔ یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے افطاریوں میں، سحریوں میں۔ بٹ چلیں جی، تھینک یو سو مچ بیٹا۔ آپ لوگوں کے ساتھ نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے اور ہمارے پاس یہاں والز بھی ہے۔ والز ایک ایسا ڈیزرٹ ہے جناب جو کہ افطار کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے، تراویحوں کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے، سحری میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بڑا مزے کا ڈیزرٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اس میں وہ خوشیاں شیئر کرنے کے لیے بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو والز کھلائیے۔ اور اس کے ساتھ اتنے سارے فلیورز ہیں اس میں کہ بڑے بھی پسند کرتے ہیں اور بچے بھی پسند کرتے ہیں، تو یہ بچے بھی ابھی والز کھائیں گے۔ کھائیں بیٹا، والز تو کھائیں، آپ لوگ انجوائے کریں۔ حضرت جاتے جاتے کچھ الوداعی کلمات بالکل ہونے چاہیے۔ میں نے آج ایک بہت عام مسئلے پر ویسے تو مجھے گزارش کرنی ہے کہ ہم سب کو اس کے علاوہ بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اس وقت پاکستان دنیا کے ان ممالک میں کہ جہاں آنے والے وقتوں میں پانی کی شدید قلت ہونے والی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس وقت بھی ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں، بالکل بارش بالکل اور نہیں ہو رہی۔ بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ کہ ہم نے جو گرین بیلٹس ہیں شہروں میں تو ہیں ہی نہیں ہیں، اور گرین بیلٹس جب ختم ہوئے ہیں تو جو اوپر والا پانی ہے وہ زمین کے اندر جا نہیں رہا، اور ہم دھڑا دھڑ زمین کے نیچے سے پانی نکال رہے ہیں۔ جہاں 200 فٹ 250 فٹ تک پانی آتا تھا، اب وہاں 400 500 فٹ چلا گئے۔ جی بالکل، پانی کے ذائقے ختم ہو گئے۔ میں چھوٹی سی گزارش کروں گا تمام اپنے سننے والوں سے، پلیز، اور گورنمنٹ سے اپیل کروں گا خدا کے لیے، جہاں آپ ہزاروں قسم کے ٹیکسز سوسائٹیز میں مکان بنانے والوں پر لگاتے ہیں، وہاں ایک چیز لازم کر دیں کہ ہر مکان بنانے والا وہ اپنے گھر کے باہر جو ہے نا سین میں ایک بور کھودے، اور جو چھت کا اس کا پانی ہے وہ سارا اس بور کے اندر جو ہے نا اس کو زمین کے اندر ڈالے۔ اس سے جو سیلاب کے ہمارے معاملات ہیں وہ بھی بہت سارے حل ہوں گے، اور جب آپ کا سارا گلیوں کا چھتوں کا پانی وہ زمین کے اندر جائے گا تو یہ جو پانی کا مسئلہ آ رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں فلٹر کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور عام بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ویسے تو ایک ٹیچر ہے، مجھے اس کی ٹیچر عثمان اس کا نام ہے، تو اس شخص نے ایک مہم شروع کی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں تالاب جو ہے نا وہ کھدوائے جائیں۔ بالکل، تو وہ ایک اسکول کا ٹیچر ہے، لیکن اس کی اس ہمدردی میں اتنی آواز ہے کہ آج میں نیشنل چینل پہ بیٹھ کے اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں، اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ جو دیہاتوں میں پانی سٹور کرنے کے لیے تالاب بنائیں، تاکہ جو گاؤں دیہاتوں میں بالخصوص ہمارے آزاد کشمیر ہزارہ جہاں بہت پانی کے جو چشمے تھے وہ خشک ہو گئے، تو وہ تاکہ دوبارہ سے سلسلہ ہو، ہریالی ہو، درخت لگائیں مہربانی کر کے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ نبی، جس رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک مشتبہ چیز کھانے سے منع فرمایا ہے، اس نبی کی سود کی بات، اس نبی کے دین میں ربا کی بات، اس نبی کے دین میں واضح حرام کی بات آپ کو اور مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے رسول کی اطاعت نہ کریں اور ہمارے ملک میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں سکون رہے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس رمضان میں کم از کم اتنا ارادہ اور نیت تو کر لیں کہ ہم اپنے عمل اور اپنے ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें भी आखिर में ये कलमात अदा करना चाहूँगा कि खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनको इस साल फिर ये माह सयाम मैसर आया और तेज़ी के साथ दिन गुजरते चले जा रहे हैं। और गौर ये करना चाहिए कि जब चांद रात यकूम माह रमज़ान की आई थी उस दिन हम क्या थे, और 30 दिन ये रोज़े गुजारने के बाद क़याम भी किया, रुकू सुजूद भी किया, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, इसका रूहानी असर कितना मरतब हमारे ऊपर, सुभान अल्लाह। ये गौर करने की ज़रूरत है चांद रात को कि हमने कितना अपने आप को तब्दील किया। और अगर यकीन जानिए कि अगर हम 30 दिन गुजरने के बाद भी वैसे ही हैं जैसे यकुम माह रमज़ान को थे, तो सिर्फ ये कहिए कि ये एक सोशल और एक मजहबी दस्तरखान से हम लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे, तो मादी फ़ायदा तो हुआ, जिस्मानी फ़ायदा तो बहुत हुआ, इसको अनवा अक़साम की ग़िज़ा मिल गई हमें इसके अंदर, ठीक, लेकिन रूहानी फ़ायदा कुछ ना हो सका। अल्लाह। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो दिन गुज़र गए और जो दिन बाकी हैं उन दिनों की कदर कर लें हम। अब तक अगर नहीं की है तो अब आने वाली शबों की भी, और जो दिन है उन दिनों में कम से कम इतना कर लें कि कुछ तो तब्दीली हो थोड़ी सी ज़रा सी। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी फिर कल आपसे। अपना ख्याल रखें, समझा करें, छोटी छोटी बातों को अंडरस्टैंड किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान।